دنیا میں دو ہی جنگی طاقتیں تھیں، ایک آتش پرست ایرانی اور دوسرے رومی۔ بہت مدت پہلے رومیوں نے عیسائیت قبول کر لی تھی۔ یہ دونوں طاقتیں مشرق وسطیٰ میں ایک دوسرے سے برسر پیکار رہتی تھیں۔ کبھی ایرانی شام اور مصر پر قابض ہو جاتے تھے تو کبھی رومی انہیں شکست دے کر ان سے یہ علاقہ چھین لیا کرتے تھے۔ ان دونوں طاقتوں کے کبھی تصور میں بھی نہیں آیا تھا کہ افق سے ایک تیسری طاقت بھی ابھرے گی جو ان دونوں طاقتوں کو ریزہ ریزہ کر کے بکھیر دے گی۔ عربوں سے تو یہ لوگ کوئی ایسی توقع رکھتے ہی نہیں تھے۔ عربوں کو جاہل اور پسماندہ بدو کہا کرتے تھے، لیکن اسی عرب کے ایک غار کی تاریکی سے اللہ کا نور پھوٹا، جس کی کرنیں بڑی تیزی سے پھیلتی چلی گئیں اور لوگوں کے دل و دماغ کو منور کرتی گئیں۔ اس غار کو غار حرا کہتے ہیں۔ یہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی اور آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے رسالت عطا فرمائی تھی۔ یہاں سے تیسری جنگی طاقت ابھرنے لگی، لیکن ایک فرق کے ساتھ اس تیسری طاقت کو صرف جنگی ہتھیاروں پر بھروسہ نہیں تھا، بلکہ یہ طاقت عظیم نظریے سے لیس تھی، اور اس نظریے میں اللہ کی طاقت شامل تھی۔ ایرانیوں اور رومیوں کو اپنے بے انداز گھوڑوں اور تیر و تفنگ پر ناز تھا، لیکن جب ان کے بڑے بڑے لشکر مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے لشکروں کے مقابلے میں آئے تو ان کے لیے میدان میں ٹھہرنا محال ہو گیا۔ یہ ایک نظریے اور عقیدے کا کرشمہ تھا جسے آج تک اللہ کا دین کہا جاتا ہے۔ تاریخ آج بھی حیران ہے کہ جن رومیوں نے ایرانیوں جیسی طاقت کو پے در پے شکست دے دی تھی، وہ مٹھی بھر مسلمانوں کے ہاتھوں کس طرح پٹ گئے، اور پٹے بھی ایسے کہ مسلمانوں نے انہیں شام سے بے دخل ہی کر ڈالا اور ان کی فوجوں نے مصر میں جا کر دم لیا۔ تاریخ حیرت کا اظہار بھی کرتی ہے، اور اس سوال کا جواب بھی تاریخ کے دامن میں موجود ہے۔ ایک ایک لمحے کی داستان مسلم اور غیر مسلم مورخوں نے قلم بند کر کے تاریخ کے حوالے کر دی تھی، اور وہ آج بھی دنیا کے سامنے موجود ہے۔ یہ تفصیلات جنگی نوعیت کی ہے۔ مورخوں نے مسلمانوں کی جنگی اہلیت، جذبہ اور فن حرب و ضرب کے معجزہ نما کارنامے لکھے ہیں۔ انہوں نے مسلمان سپہ سالاروں کی جنگی چالوں پر، قیادت پر اور لشکروں میں ڈسپلن قائم رکھنے پر خراج تحسین پیش کیا ہے، لیکن ایک پہلو ایسا ہے جو مورخوں نے نظر انداز کیا ہے یا وہ اس سے واقف ہی نہیں تھے۔ اس کی صرف ایک مثال پیش کی جاتی ہے۔ جب مسلمان ابو عبیدہ، خالد بن ولید اور عمرو بن عاص رضی اللہ عنہم کی قیادت میں رومیوں سے برسر پیکار تھے اور ہر میدان سے رومیوں کے پاؤں اکھڑتے جا رہے تھے، اس وقت اس علاقے کا ایک بڑا قلعہ بند شہر بہت شہرت یافتہ تھا، قنسرین۔ اس کی دفاعی پوزیشن بڑی ہی مضبوط تھی۔ یہ ایک الگ داستان ہے کہ حضرت خالد بن ولید نے قنسرین کو کس طرح فتح کیا تھا۔ یہاں بات ایک شخصیت کی سامنے آتی ہے جس کے حوالے سے ہم اسلام کی بنیادی تعلیمات اور عظمت واضح کریں گے۔ اس علاقے میں ایک شخص جبلہ بن الاحم غسانی تھوڑے سے علاقے کا بادشاہ بنا ہوا تھا۔ یہ اس کا اپنا قبیلہ تھا جو بنو غسان کے نام سے مشہور تھا۔ وہ رومیوں کا دوست تھا اور جبلہ بن الاحم رومیوں کے شانہ بشانہ لڑنے کے سوا انہیں ہر طرح کی مدد دیتا تھا۔ جبلہ بے پناہ دولت اور خزانوں کا مالک تھا اور موقع پرست بھی تھا۔ وہ رومیوں کا تو دوست تھا، لیکن مسلمانوں کو وہ اس طرح دشمن نہیں سمجھتا تھا جس طرح رومی سمجھتے تھے۔ جبلہ بڑے ہی صاف ستھرے ذوق و شوق کا مالک تھا۔ اسے عرب کے شاعروں کے ساتھ دلی محبت تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر حضرت حسان بن ثابت انصاری تو اسے سب سے زیادہ عزیز تھے، اور ان کے کلام پر وہ وجد میں آ جایا کرتا تھا۔ اس کے باوجود وہ رومیوں کا حلیف تھا، جو اس کی مجبوری تھی، کیونکہ اس کی چھوٹی سی سلطنت رومیوں میں گھری ہوئی تھی۔ ہرقل جب مسلمانوں سے شکست کھا کر بھاگا تو جبلہ بن الاحم نے اپنی عافیت اسی میں سمجھی کہ اسلام قبول کر لے۔ اس علاقے میں مجاہدین کے جو لشکر لڑ رہے تھے، ان کے سپہ سالار ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ تھے۔ جبلہ بن الاحم نے ان کی طرف اپنا ایلچی اس پیغام کے ساتھ بھیجا کہ وہ اپنے تمام تر قبیلے غسان کے ساتھ اسلام قبول کرنا چاہتا ہے۔ ابو عبیدہ کی نگاہ میں یہ ایک بڑی فتح تھی۔ انہوں نے اپنے ان 2-3 آدمیوں کو جبلہ کے پاس بھیجا جو غیر مسلموں کو حلقہ بکوش اسلام کرنے کے طریقے سے اچھی طرح واقف تھے۔ یہ آدمی وہاں گئے اور جبلہ اپنے پورے قبیلے کے ساتھ مسلمان ہو گیا۔ ابو عبیدہ نے یہ اطلاع امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب کو بھیجی۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس اطلاع پر اتنا خوش ہوئے کہ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جبلہ کو سرزمین عرب کی یاد ستا رہی تھی اور وہ
وہ اپنے محبوب شاعروں کے وطن کو دیکھنا چاہتا تھا۔ اس نے حضرت عمر کی خدمت میں اپنا ایک ایلچی اس درخواست کے ساتھ بھیجا کہ وہ ان کے حضور حاضری دینا چاہتا ہے اور اس کی خواہش ہے کہ فریضہ حج بھی ادا کرے۔ حضرت عمر نے اسے اجازت دے دی۔ امیر المؤمنین جانتے تھے کہ جبلہ بن الاحم کس پائے کا آدمی ہے اور وہ حج کر کے پکا مسلمان بن جائے گا۔ اس کا پورا قبیلہ مسلمان ہو کر مسلمانوں کا ایک بازو بن گیا تھا۔ ایک روز امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اطلاع دی گئی کہ جبلہ بن الاحم غسانی آ رہا ہے۔ یہ مدینہ کا واقعہ ہے۔ مدینہ شہر میں تو ہنگامہ برپا ہو گیا۔ جبلہ بن الاحم اپنے چند ایک مصاحبوں کے ساتھ نہیں آ رہا تھا بلکہ اس کے ساتھ 500 افراد تھے، جن میں اکثریت اس کے شاہی خاندان کی تھی اور باقی قبیلہ غسان کے سرکردہ افراد تھے اور ان سب کی عورتیں بھی ساتھ تھیں۔ حضرت عمر نے کہا کہ مدینہ کے لوگ باہر نکل کر جبلہ اور اس کے ہمراہیوں کا استقبال کریں اور اسے پوری تعظیم دیں۔ لوگ پہلے ہی گھروں سے نکل آئے تھے اور عورتیں منڈیروں پر کھڑی ہو کر اس قافلے کو دیکھنے لگیں۔ جبلہ اپنے 200 سواروں کو خصوصی لباس پہننے کو کہا۔ اس مقصد کے لیے یہ قافلہ مدینہ سے کچھ دور رہ گیا۔ ان سواروں نے جب لباس پہنا تو دیکھنے والے حیران رہ گئے کیونکہ یہ بڑے ہی قیمتی ریشم کا لباس تھا۔ ہر سوار اپنی اپنی جگہ بادشاہ اور شہزادہ لگتا تھا۔ ان کے گھوڑوں کے گلوں میں سونے اور چاندی کے ہار ڈالے ہوئے تھے۔ گھوڑوں پر رنگا رنگ ریشمی چادریں پڑی ہوئی تھی۔ جبلہ نے اپنے سر پر تاج رکھ لیا۔ اس کا اپنا لباس تو انتہائی قیمتی تھا، آخر بادشاہ تھا، خواہ اس کی بادشاہی محدود سے علاقے میں تھی۔ یہ قافلہ جب شہر میں داخل ہوا تو شہر کے لوگوں پر سناٹا طاری ہو گیا۔ بعض نے حیرت سے انگلیاں دانتوں تلے دبا لی۔ انہوں نے اتنے قیمتی لباس کبھی نہیں دیکھے تھے۔ وہ اس لیے بھی حیران ہو رہے تھے کہ یہ لوگ مسلمان ہو گئے ہیں، پھر بھی انہوں نے اپنی شاہانہ انداز نہیں چھوڑے۔ حضرت عمر جبلہ کے استقبال کے لیے باہر نہ آئے۔ جبلہ ان کے ملاقات کے کمرے میں داخل ہوا تب امیر المؤمنین نے اٹھ کر اسے گلے لگایا اور جس طرح خود فرش پر بیٹھا کرتے تھے اسی طرح اسے اپنے پہلو میں بٹھا لیا اور اسے مبارکباد دی کہ اس نے اللہ کا سچا دین قبول کر لیا ہے اور اب کوئی طاقت اسے شکست نہیں دے سکتی۔ جبلہ اپنے 500 ہمراہیوں کے لیے نہایت خوبصورت اور قیمتی خیمے ساتھ لایا تھا۔ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے ایک نہایت اچھی جگہ دے دی جہاں اس کے آدمیوں نے ترتیب سے خیمے گاڑ لیے اور وہاں ایک الگ تھلگ بستی آباد ہو گئی۔ یہ بستی شہر سے کچھ دور تھی۔ روز حج قریب آ رہا تھا۔ ایک روز امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اسے ساتھ لیا اور حج کے لیے مکہ کو روانہ ہو گئے۔ اس وقت مکہ سلطنت اسلامیہ میں شامل ہو چکا تھا۔ اب صلح حدیبیہ کی پابندیاں ختم ہو گئی تھیں۔ جبلہ حج کے لیے چلا تو اس کے ساتھ چند ایک ہی اپنے آدمی تھے، باقی سب کو وہ مدینہ چھوڑ گیا۔ فریضہ حج ادا کرنے کے لیے جبلہ نے جو احرام باندھا تھا وہ اس کے ٹخنوں سے نیچے چلا گیا تھا۔ خانہ کعبہ کے طواف کے دوران پیچھے آنے والے ایک آدمی کا پاؤں اس کے احرام پر جا پڑا اور احرام کھل گیا۔ اس شخص کی اس حرکت کو وہ اپنی توہین سمجھا اور پیچھے مڑ کر اس آدمی کی ناک پر بڑی زور سے مکہ مارا۔ اس آدمی کی ناک سے خون بہنے لگا۔ اس وقت حضرت عمر اس کے ساتھ نہیں تھے۔ انہیں بعد میں اطلاع ملی کہ جبلہ نے یہ حرکت کی ہے۔ حضرت عمر نے اس آدمی کو بلایا اور اس آدمی نے بھی شکایت کی کہ جبلہ نے اس کی ناک پر مکہ مارا ہے، جس سے اس کی ناک سے خون بہنے لگا تھا اور وہ طواف مکمل نہیں کر سکا تھا۔ اس شکایت کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حیثیت بالکل ہی بدل گئی۔ وہ اب جبلہ کے میزبان نہ رہے بلکہ وہ خلیفۃ المسلمین بن گئے اور اس کے ساتھ ہی ان پر قاضی کے فرائض بھی آ پڑے۔ انہوں نے جبلہ بن الاحم کو طلب کیا۔ جبلہ فوراً پہنچا۔ اس کا انداز شاہانہ تھا اور وہ حضرت عمر کے پہلو میں بیٹھنے لگا۔ خلیفہ یہ اعزاز کسی بڑے ہی اہم مہمان کو دیا کرتے تھے کہ اسے اپنے ساتھ بٹھاتے۔ جبلہ کو بھی انہوں نے یہی مقام دیا تھا، لیکن اب صورتحال کا تقاضا کچھ اور تھا۔ تم یہاں سے اٹھو اور وہاں سامنے بیٹھو۔ حضرت عمر نے جبلہ کو اپنے پہلو سے اٹھاتے ہوئے کہا، تم اب میرے مہمان نہیں، ملزم ہو۔ جبلہ بادل نخواستہ اٹھا اور وہاں جا بیٹھا جہاں حضرت عمر نے بیٹھنے کو کہا۔ اس کے چہرے پر غصے کا تاثر آ گیا اور کچھ حیرت بھی۔ جبلہ بن احم حضرت عمر نے پوچھا، کیا تم نے اس شخص کی ناک پر مکہ مارا ہے؟ ہاں، جبلہ نے نڈر ہو کر جواب دیا، میں نے اس کی ناک پر مکہ مارا ہے کیونکہ اس نے میرے احرام پر پاؤں رکھ دیا تھا۔ اس شخص کا بیان ہے کہ بھیڑ کی وجہ سے اس کا پاؤں تمہارے احرام پر آ گیا تھا۔ حضرت عمر نے کہا، اور طواف کے دوران ایسا ہو ہی جاتا ہے۔ اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ اس نے دانستہ تمہارے احرام پر پاؤں رکھ دیا تھا تو یہ بتاؤ تمہیں یہ حق کس نے دیا ہے کہ تم
اسے سزا دو۔ تم نے یہ معلوم کرنے کی زحمت کیوں گوارا نہ کی کہ اس شخص سے پوچھ لیتے کہ اس نے یہ حرکت کیوں کی ہے؟ یہاں تو میں نے اسے ایک مکہ مارا ہے۔ جبلہ نے کہا اگر یہ میرے یہاں ہوتا تو میں اسے ایسی سزا دیتا جو دوسروں کے لیے عبرت ہوتی۔ وہاں تمہارا اپنا قانون چلتا ہوگا۔ حضرت عمر نے کہا تم نے اسلام قبول کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اسلام کے عدل و انصاف کے اصول بھی قبول کر لیے ہیں۔ اسلام کے قانون کے مطابق تمہیں اس کی سزا بھگتنی ہوگی۔ میں نے آپ کو امیر المؤمنین تسلیم کر لیا ہے، جبلہ نے ناگواری کے لہجے میں کہا، لیکن میں حیران ہوں کہ آپ کیسے امیر المؤمنین ہیں کہ چھوٹے بڑے کے فرق کو بھی نہیں پہچانتے۔ میں اپنے خطے کا بادشاہ ہوں اور یہ ایک معمولی سا آدمی ہے۔ کیا یہ میری توہین نہیں کہ آپ نے مجھے ایک معمولی آدمی کے ساتھ بٹھا دیا اور میرے ساتھ ایک ملزم جیسا سلوک ہو رہا ہے؟ اسلام نے تم دونوں کی حیثیت ایک کر دی ہے۔ حضرت عمر نے کہا صرف زہد اور تقویٰ ہے جو کسی کو کسی پر فضیلت دے سکتا ہے۔ چھوٹے بڑے کے لیے دولت اور بادشاہی کا پیمانہ اسلام میں نہیں چل سکتا۔ اللہ نے سب کو ایک جیسا پیدا کیا ہے۔ تمہارا ایک جرم یہ ہے کہ تم نے خانہ کعبہ میں بدتمیزی کی اور دوسرا یہ کہ ایک آدمی کو مکہ مار کر اس کا خون بہایا جس کی وجہ سے وہ طواف مکمل نہ کر سکا۔ معلوم ہوتا ہے کہ میں غلط جگہ آ گیا ہوں۔ جبلہ نے کہا میں تو سمجھتا تھا کہ مسلمان کوئی امیر کبیر لوگ نہیں بلکہ ان میں اکثریت غریبوں کی ہے، اس لیے مجھے یہاں زیادہ احترام ملے گا۔ اگر احترام چاہتے ہو تو ایک طریقہ ہے۔ حضرت عمر نے کہا اس شخص سے معافی مانگ لو، اگر یہ تمہیں معاف کر دیتا ہے تو میں تمہیں کوئی سزا نہیں دوں گا۔ تو کیا اس سے بہتر نہ ہوگا کہ میں عیسائی مذہب میں چلا جاؤں؟ جبلہ نے کہا عیسائیوں میں تو میرے ساتھ ایسا سلوک کبھی نہ ہو، میں تمہیں اسلام کا یہ قانون بھی بتا دیتا ہوں۔ حضرت عمر نے کہا کہ اگر تم سزا سے بچنے کے لیے عیسائیت میں چلے جاؤ گے تو میں تمہارے قتل کا حکم دے دوں گا۔ یہ بھی سوچ لیں امیر المؤمنین، جبلہ نے کسی حد تک رعونت سے کہا اگر آپ میرے ساتھ یہ سلوک روا رکھیں گے تو میری اور میرے اتنے بڑے قبیلے کی دوستی سے محروم ہو جائیں گے۔ میرا قبیلہ اتنا دولت مند ہے کہ زر و جواہرات میں کھیلتا ہے، پھر میرا قبیلہ ایک طاقت ہے، کیا آپ اپنا اتنا زیادہ نقصان پسند کریں گے؟ ہم صرف اسلام کا نقصان برداشت نہیں کر سکتے۔ حضرت عمر نے کہا ہم اپنا مال و متاع، اپنے بچے اور اپنی جان اسلام پر قربان کرنے والے لوگ ہیں۔ ہمیں اگر کسی کی دوستی کی ضرورت ہے تو وہ صرف اللہ تبارک و تعالی ہے۔ میں اس معاملے کو اور زیادہ طول نہیں دوں گا۔ اس شخص سے معافی مانگو، اگر یہ تمہیں معاف کرتا ہے تو تمہارے لیے کوئی سزا نہیں، ورنہ تمہیں سزا لینی پڑے گی۔ جبلہ گہری سوچ میں کھو گیا۔ امیر المؤمنین آخر اس نے سر اٹھا کر کہا مجھے صرف آج رات کی مہلت دے دیں، میں صبح ہوتے ہی بتا دوں گا کہ میں اس شخص سے معافی مانگوں گا یا سزا بھگتوں گا۔ حضرت عمر نے اسے سوچنے کی مہلت دے دی اور اسے یہ اجازت بھی دے دی کہ وہ اپنی قیام گاہ میں چلا جائے اور کل صبح پھر پیش ہو جائے۔ یہ معاملہ اتنا مشہور ہو گیا کہ جب جبلہ باہر نکلا تو حاجیوں کا ایک ہجوم باہر کھڑا تھا۔ یہ سارا ہجوم انصاف کا مطالبہ کر رہا تھا۔ آخر ہجوم کو بتایا گیا کہ فیصلہ کل ہوگا۔ اگلے روز کی صبح طلوع ہوئی تو جبلہ نہ آیا، اسے نماز پڑھتے بھی نہ دیکھا گیا۔ سورج طلوع ہوا اور پھر اوپر آنے لگا، تب امیر المؤمنین نے حکم دیا کہ جبلہ کو پکڑ کر لایا جائے۔ کچھ آدمی دوڑے گئے تو دیکھا کہ جبلہ وہاں نہیں تھا، خیمے لگے ہوئے تھے لیکن خالی تھے۔ جبلہ اور اس کے ساتھیوں کے گھوڑے غائب تھے۔ جبلہ بھاگ گیا تھا، اس کے 500 سوار اور دیگر افراد مدینہ میں موجود تھے۔ اس کا تعاقب بیکار تھا کیونکہ ایک رات سے زیادہ وقت گزر گیا تھا اور جبلہ یقیناً بہت دور نکل گیا تھا۔ وہ اپنے ان چند ایک ساتھیوں کے ساتھ مدینہ پہنچا اور اپنے تمام ساتھیوں کو بڑی عجلت سے تیار کروایا اور مدینہ سے بھاگ گیا۔ مدینہ والوں کو تو معلوم ہی نہیں تھا کہ جبلہ کیوں واپس جا رہا ہے اور امیر المؤمنین مکہ میں کیوں رہ گئے ہیں۔ اس وقت ہرقل روم قسطنطنیہ میں تھا۔ جبلہ اس کے پاس گیا اور اس سے معافی مانگی کہ اس نے اسلام قبول کر لیا تھا اور یہ واقعہ ہو گیا اس لیے وہاں سے بھاگ آیا ہے۔ ہرقل بہت خوش ہوا کہ اتنا طاقتور قبیلہ پھر اس کا حلیف بن گیا ہے۔ ہرقل نے اسے کچھ اور جاگیر دے دی۔ یہ تھی اسلام کی وہ قوت جس نے آتش پرست ایرانیوں اور رومیوں کو شکست دی تھی۔ اب ہم ہرقل کی طرف آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ تاریخ کیا بتاتی ہے کہ وہ شام سے کس طرح بھاگا تھا۔ اسے اپنی طاقت پر اس قدر ناز تھا کہ اسے یقین ہو گیا تھا کہ اس کی بادشاہی کو کبھی زوال نہیں آئے گا اور روم کی سلطنت وسیع ہوتی چلی جائے گی، لیکن مسلمانوں نے اس کے لیے ایسی صورتحال پیدا کر دی تھی کہ وہ پیچھے ہٹتا ہوا جس شہر میں پہنچتا وہاں مسلمان پہنچ جاتے اور اس شہر کو محاصرے میں لے لیتے۔ آخر وہ انطاکیہ کے قلعہ بند شہر میں جا پہنچا، لیکن
लेकिन अबू उबैदा ने इसे वहाँ भी बैठने ना दिया। आखिर वो छोटे से एक शहर रिबा पनाह गुज़ीर हुआ। एल्फ्रेड बिटलर लिखता है कि इसे तवक्को थी कि वो अपनी बिखरी हुई फौज को वहाँ यकजा कर लेगा और मुसलमानों का जमकर मुकाबला करेगा। हो सकता है वो मुसलमानों को शिकस्त दे दे, लेकिन वो जिधर भी पैगाम भेजता था इधर से कोई जवाब नहीं आता ही नहीं था, और अगर जवाब आता भी था तो वो मायूस कुन होता था। इस्लाम के अजीम सिपह सालारों ने रोमियों की बिखरी हुई फौज के मुताबिक अपनी फौज को भी तकसीम कर दिया था, और रोमियों के लिए नामुमकिन हो गया था कि वो अपनी फौज को किसी एक मुकाम पर यकजा कर लेते। हरकल ने रबा में क़याम किया। इसका शाही खानदान इसके साथ था। 2 जवान बेटियां थी और बीवियों की तादाद भी खासी थी। वो बीवियां तो बराए नाम थी, सब दाश्ताएं थी। इसके अलावा तमाम तर शाहाना लवाजमात इसके साथ थे। इस हालत में भी वो फिरौन जैसा बादशाह था। इसने दरबार मुनक्किद किया जैसा वो किया करता था। मुअर्रिख लिखते हैं कि इसने बड़े ही काबिल ज्योतिषी और नजूमी अपने साथ रखे हुए थे। मुसलमान अपने अल्लाह पर यकीन रखते थे और इसकी खुशनुदी की खातिर लड़ते और जाने कुर्बान करते थे, लेकिन हरकल अगला कदम उठाने से पहले ज्योतिषों और नजूमियों से पूछता था कि इसे ये कदम उठाना चाहिए या नहीं, और अगर उठाना जरूरी है तो इसके लिए कौन सा दिन और कौन सा वक्त मौजू होगा। इसने दरबार मुनक्किद किया और हुक्म दिया कि इसके नजूमी को हाजिर किया जाए। नजूमी पैगाम मिलते ही दौड़ा आया और हरकल के सामने जाकर आदाब बजा लाया। वो खुश हो रहा होगा कि हरकल इससे अब पूछेगा कि अब सितारों का हिसाब बता कि मैं कहाँ जाऊँ, लेकिन हरकल की आंखें खुल गई थी। अब बता ऐ सितारों के भेदी। हरकल ने शाहाना आताब के लहजे में पूछा, तेरे सितारे क्या कहते हैं? तूने हर बार मुझे बताया कि अब मैं यूं करूं तो ऐसा हो जाएगा और मुसलमान अंधे होकर भाग जाएंगे। अपनी पेशन गोइयों को याद कर और बता कि मुझे ये क्यों ना बताया कि मेरी किस्मत में दर बदर छुपते फिरना लिख दिया गया है और मेरे लिए कोई पनाह नहीं। मुझे जवाब दे। नजूमी ने इल्मे नजूम की इस्तिलाहों में बात की और पूरी कोशिश करने लगा कि हरकल को कायल कर ले कि गलत पेशन गोइयों का कसूरवार नजूमी नहीं बल्कि सितारे हैं जो खला की वसतों में गर्दिश कर रहे हैं। मुझे तुम्हारी एक भी बात समझ नहीं आ रही। हरकल ने कहा, तूने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि मेरी किस्मत में अपनी ही सल्तनत में दर बदर छुपते फिरना और पनाह ढूंढना लिख दिया गया है। ये हकीकत मुझ पर अब खुली है कि जिस तरह मैं भटकता फिर रहा हूँ इसी तरह ये सितारे अफलाक की वसतों में भटक रहे हैं। और दूसरी हकीकत ये कि तू मुझे धोखा दे दे कर और मुझे खुशफहमियों में मुब्तला करके दौलत बटोरता रहा है। नजूमी को कोई बात समझ नहीं आ रही थी। इसके चेहरे का रंग बदल गया। हरकल उठा और आहिस्ता आहिस्ता नौजवानों के सामने जा खड़ा हुआ। सारे दरबार पर सन्नाटा तारी हो गया। सब जानते थे कि हरकल वैसे ही उठकर नजूमी तक नहीं गया। हरकल एक बड़ा ही खूबसूरत खंजर जिसके दस्ते में हीरे जड़े हुए थे इस तरह अपनी कमर के साथ लटकाए रखता था जिस तरह औरतें जेवर पहनती हैं। बिजली की तेजी से हरकल का हाथ खंजर के दस्ते पर गया। खंजर न्याम से बाहर आया और दूसरे ही लम्हे नजूमी के पेट में उतरा हुआ था। नजूमी पेट पर हाथ रख कर 1-2 कदम पीछे हटा और इसका जिस्म डोलने लगा। फिर वो गिर पड़ा। हरकल ने खंजर एक तरफ फेंका जो एक आदमी ने पकड़ लिया। इसका मतलब ये था कि साफ करके दे दिया जाए। हरकल अपने तख्त पर जा बैठा। बाहर से कुछ आदमी दौड़े आए और वो मरे हुए को उठा कर ले गए। शाह मुर्दीन को ले आओ। हरकल ने हुक्म दिया, आज मैं इन दोनों की किस्मत का फैसला करना चाहता हूँ जो मेरी किस्मत का झूठा अक्स दिखाया करते थे। ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि हरकल की उम्र के ही एक आदमी को इसके दरबार में लाया गया। सब दरबारी इसे देख रहे थे और सबकी नजरों में इसके लिए रहम था। वो यकीनन सोच रहे थे कि इस शख्स को अगर बताया जाए कि इसकी जिंदगी 2-3 मिनट ही रह गई है तो इस पर कैसी बेरहम कैफियत तारी हो जाएगी। सिर्फ हरकल था जिसकी नजरों में और जिसके दिल में इस वक्त कोई रहम नहीं था। एक दरबारी ने इसका खंजर साफ करके इसके हवाले कर दिया। हरकल ने खंजर न्याम में डाल लिया। शाह मुर्दीन नाम का ये शख्स इसके सामने खड़ा था। शाही ज्योतिषी था। हरकल हर जंग और हर पेशकदमी से पहले इस शख्स से जायचा बनवाया करता था। ऐ मेरी किस्मत के जायचा बनाने वाले, हरकल ने शाह मुर्दीन से पूछा, क्या तू बता सकता है तेरी किस्मत में क्या लिखा है? वही जो मैंने चाहा था। शाह मुर्दीन ने जवाब दिया, आज जब मुझे मौत की दहलीज पर खड़ा कर दिया गया है तो मैं मरने से पहले सच बोलना चाहता हूँ।